بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء آج ہمارا نشست نمبر 25 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین والزمهم کلمۃ التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اذ جعل الذین، یاد کرو جب، جعل الذین گردانی جنہوں نے، کفروا انکار کے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیت زد، حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی زد، فانزل اللہ بس اتاری اللہ تعالیٰ نے، بس اتاری اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ سکینت علی رسول اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، والزمہم اور چپکائی ان پر، لازم کے ان پر، کلمت التقوی پرہیزگاری کی بات، وکانوا اور تھے وہ، احق زیادہ حقدار، بہا اس بات کے، واہلہا اور اس کے، اور اہل ان کے، وکان اللہ بکل شیء علیما اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، واقعہ یہ ہے، صدق اللہ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، یعنی سچ، صدق اللہ سچ دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق واقعہ کے مطابق، لتدخلن ضرور داخل ہوں گے تم، المسجد الحرام مسجد محترم میں، مسجد حرام میں، انشاء اللہ آمین اگر چاہے اللہ تعالیٰ، آمین اطمینان کے ساتھ، محلقین منڈواتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین اور کتراتے ہوئے، لا تخافون نہیں ڈر رہے ہوں گے تم، فعلم بس جانی اللہ تعالیٰ نے، ما لم تعلموا وہ مسئلہ جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا بس کر دیا، من دون اللہ من دون ذلك اس کے علاوہ، فتحا قریبا جلدی ملنے والی فتح، یعنی اس، یعنی وہ اس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ ہم تفصیل میں پڑھیں گے، اس سے فتح خیبر مراد ہے۔ اب دیکھیں، اذ جعل الذین اس میں عامل، لعذبناہم اس میں عامل ہے، حمیت سے مراد یعنی زد، ہٹ درمی وغیرہ، اہلہا آگے جا کے، اہلہا یہ عطفی تفسیر ہے، محلقین یعنی سر منڈوانے والے، یعنی بالکل بالوں کو صاف کرنا، محلقین، حلق یحلق تحلیقا سے بالکل سر کو صاف کرنا، اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مقصرین قصر یقصر تقصیرا بمعنی کچھ بال سر سے منڈوانا، کچھ بال نکال لینا، اس کو مقصر کہتے ہیں، قصر جس کو قصر ہم کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بالحق، بالحق کائن سے متعلق ہو کر یہ الرؤیا کا حال ہے، اس سے پہلے جو الرؤیا ہے یہ اس کے لیے ترکیب میں حال بن رہا ہے۔ لتدخلن لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، اور قطعی بات ہے، یعنی اس میں کٹک کا احتمال نہیں ہے، یہ قطعی بات ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ یہ تعلق مقدم ہے، آمینین سے اس کا تعلق ہے، یہ جو آمینین ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، اذ جعل الذین کفروا جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں، فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیت فانزل اللہ سکینتہ عار کو یعنی جگہ دی، وعار بھی اور وہ عار بھی جاہلیت کے عار، تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا فرمایا، یعنی کافروں کی حمیت سے مراد جاہلی یعنی غیرت، سکینت المؤمنین سے وقار مراد ہے، جیسا کہ مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں اترے تو قریش نے سہیل بن عمر کو بھیجا اور اس کے ساتھ وفد میں کچھ اور لوگ بھی بھیجے. تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ آپ اس سال یعنی لوٹ جائے اور آئندہ سال لوٹ کر آئے. قریش مکہ کو 3 دن کے لیے خالی یعنی قریش مکہ کو 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے آپ کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات منظور فرمائی اور انہوں نے اپنے درمیان ایک معاہدہ تحریر کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وقت قریش نے کہا کہ ہم اس کو نہیں جانتے بلکہ تم لکھو باسمک اللہم. پھر فرمایا لکھو ھذا ما صالح علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ. وفد قریش نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول جانتے تو بیت اللہ سے آپ کو نہ روکتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو چاہتے ہیں لکھو. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول اور میں محمد بن عبداللہ ہوں. مسلمان نے اس سے کٹن محسوس کی اور اس کے مسترد کرنے کا ارادہ کیا. تو اب بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکینہ نازل فرمائی. بس وہ وقار اور حوصلے میں آگے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا. اب یہ اس میں مختلف اقوال ہے کہ کلمۃ تقوی سے کیا مراد ہے. ایک کو یہ ہے کہ کلمہ شہادت ہے, دوسرا قول یہ ہے کہ بسم اللہ ہے وغیرہ ہے. تقوی کی طرف اضافت اس لیے ہے کہ یہ تقوی کا سبب ہے اور اس کی اساس و بنیاد ہی ہے. وَكَانَ أَحَقَّ بِهَا وَكَانَ أَحَقَّ بِهَا. اور مومنین اس کے دوسروں سے زیادہ حقدار تھے. وَأَهْلَ. اور اس کے زیادہ اہل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اہل بنا دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے, بس وہ معاملات کو مصلحتوں کے مطابق چلاتا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا, یعنی ان کو ان کے یعنی خواب میں سچ کر دکھایا اور ان کے خلاف واقعہ نہیں دکھایا. اللہ تعالیٰ یعنی کذب سے وراء الورا ہے. اسی لیے یہاں پر دیکھو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, یعنی اس لیے جار کو حذف کر کے یعنی لقد صدق اللہ, یہاں پر جار کو حذف کر کے فعل کو ملا دیا. جیسے کہ اس آیات میں صدقوا ما عاہد اللہ علی سورۃ الاحزاب میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا تھا. تو روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی طرف نکلنے سے پہلے دیکھا کہ گویا کہ آپ اپنے اصحاب سمیت امن اور سلامتی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے حلق اور قصر کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا. وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ اسی سال داخل ہونے والے ہیں اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے. جب یہ معاملہ اگلے سال پر پڑ گیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے پارٹی کے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تو یعنی نہ تو حلق کیا اور نہ ہی قصر کیا اور نہ ہم مسجد حرام یعنی ہم نے مسجد حرام وغیرہ کو دیکھا. تو بس اس پر یہ آیات نازل ہوئی بالحق. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, یعنی جو واقعہ کے مطابق ہے. یہ صدقہ کے متعلق ہے, بالحق یہ صدقہ سے متعلق ہے, یعنی انہوں نے جو دیکھا وہ حاصل اور سچ کے ساتھ یعنی ملے ہونے میں برحق ہے, یعنی حکمت بالغہ پر مبنی ہے. اور یہ اس لیے کہ اس میں ابتلاء اور مخلص مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز ہے. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ بالحق میں با قسم کے لیے ہو, پھر یعنی حق سے مراد یا یہ ہوگا کہ جو باطل کے نقیض ہے, یا حق سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے. اور جو جواب قسم لا تدخلن المسجد الحرام, اور اول صورت میں قسم محذوف کا جواب ہوگا. یہ بات آپ سمجھ لیے ہوں گے. اب دیکھو کہ مسجد حرام میں داخلہ اور حلق اور قصر. لا تدخلن المسجد الحرام انشاء, کہ تم لوگ مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے. انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اور ان کے سامنے بیان کیا, یا اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ وہ اس طرح کہیں گے اپنے وعدوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے ادب کو یعنی ادب کو اختیار کرے اور اس طریقے کو اپنائیں. آمینین, دیکھو یہاں پر آمینین, آمینین کی ضمیر سے یعنی یہ آمینین یعنی امن و امان کے ساتھ, اور یہ حال ہے اور شرطیہ جملہ معترضہ ہے. محلقین یعنی کوئی تم میں سر منڈواتا ہوگا, یہ آمینین کی ضمیر سے حال ہے. یعنی محلقین یہ آمینین کی جو ضمیر ہے اس سے یہ محلقین حال بن رہا ہے. رؤوسکم حلق, تمام سر کا یعنی سر بال منڈوانے کو کہتے ہیں. مقصرین اور بال یعنی بال کترانا. قصرہ یعنی باز بال لینا. لا تخافون, کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا.
تو لا تخافون یہ حال مؤکد ہے، لا تخافون یہ حال مؤکد ہے. فعلم ما لم تعلم، بس اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں. فتح یعنی فتح مکہ کے آئندہ سال تک مؤخر کرنے کی حکمت. فجعل من دون ذالک، بس اس نے لگے ہاتھ ایک فتح دی، یعنی فتح مکہ کے علاوہ فتح قریبا، قریبی فتح، اور وہ فتح خیبر ہے، تاکہ اس سے ایمان والوں کے دلوں کو راحت حاصل ہو. تو اس فتح موعود کی آمد تک ہے. یعنی اب دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، قریبی فتح. حالانکہ اس سال تو حدیبیہ کا یعنی واقع حدیبیہ میں کہ وہ ایسا ہوا کہ صحابہ تو واپس لوٹے، اور یہاں پر جو عبداللہ بن ابی کے جو پارٹی کے لوگ تھے تو وہ تو کہنے لگے نہ تو ہم نے قصر کیا، نہ تو ہم نے سر منڈوایا، نہ مسجد حرام کو ہم نے دیکھا، وغیرہ وغیرہ کی بات انہوں نے تراشنی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا تخافون فعلم ما لم تعلموا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ڈرو نہیں کہ وہ تو وہ باتیں جانتے جو تم نہیں جانتے ہیں. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فتح بنا کر رکھی ہے، اور وہ فتح کیا ہے کہ خیبر ہے. کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے واپس مدینہ لوٹے تو فوراً خیبر فتح ہوا، اور خیبر میں گئے اور خیبر کو فتح، وہاں سے بہت سارے مال غنیمت صحابہ کو ملا. تو یہ فتح تھا. اور فتح قریب یعنی مکہ بھی پھر آئندہ سال جو ہے نا مکہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے نا 9 ہجری میں آگے جا کے مکہ بھی فتح ہوا. تو وہ فتح کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن یہاں پر فتح قریبہ سے خیبر کا فتح مراد ہے. هو الذی ارسل رسولہ، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.